آگے اب آ جاتے ہیں سر آج کا سیاسی منظرنامہ، جہاں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن اس میں کیا پی ٹی آئی کے لیے پریشانی ہے یا بے فکری کا سامان ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے تک جب ہم پروگرام شروع کرنے لگے تھے، جب سے فیصلہ آیا اور فیصلے سے لے کے اب تک آپ نے ہماری ٹرانسمیشن بھی ملاحظہ کی اور پھر پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں، شامی صاحب مجموعی طور پر 17 یا 18 پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کے رہنما ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، گولہ باری جاری ہے۔ 17 یا 18 لیکن نہیں صرف دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ یہ 17 یا 18 کا نمبر صرف حکومت اور حکومتی اتحاد سے جڑے لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ گولہ باری کرنے میں مصروف ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب آئے، فاروق حبیب آئے، ملکہ بخاری آئیں، فواد چودھری آئے، دیٹس اٹ۔ نہیں، وہ بھی زوردار رہے، انہوں نے بھی الجھانے کی بہت کوشش کی ہے، تو انہوں نے سمجھا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، کچھ الیکشن کمیشن پہ برسے ہیں کچھ، مگر سمجھا کوئی ایسی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اب یہ ایک لمبا قصہ چلے گا، غیر معمولی بھی نہیں ہے، غیر معمولی بھی ہے، غیر معمولی ہے، لیکن جس طرح حکمران اتحاد کہہ رہا ہے شاید اتنا غیر معمولی نہ ہو، لیکن بہرحال الزامات الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے ریفرنس جو ہے اب بھیجنا ہے سپریم کورٹ میں۔ اب وہ پہلے دو اہم خبریں سلسلے میں، ایک تو ایک شہری نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے، 62F1 کے تحت انہوں نے جھوٹا بیان جمع کروایا، یہ الزام عائد کرتے ہوئے شہری پہنچا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب۔ دوسرا ایک خبر یہ ملی ہے کہ ای سی ایل پہ ان رہنماؤں کے نام ڈالنے کا غالباً فیصلہ کر رہی ہے حکومت، جن کا ذکر اس کیس میں ہے، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، لیکن جواب میں ہم دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب ہوں یا اسد عمر صاحب ہوں، وہ آؤٹ رائٹلی اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ایک ان کا حلیف بن چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس فیصلے کو وہ نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی مقبولیت اس قدر اہم ہے ان کے لیے کہ ایسے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گو کہ وہ عدالت جانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ دیکھیے، ایک صورت تو یہ ہے نا کہ وہ اس فیصلے کو خود چیلنج کریں اور عدالت میں جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، جب وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ریفرنس کرے گی تو وہ عدالت میں بھیجا جائے گا اس کو۔ اب اصل میں ابھی تک حکومت نے اپنا لاہے عمل واضح نہیں کیا کہ وہ کیا اقدامات کرنا چاہتی ہے، کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ جائے گی، یا سپریم کورٹ جانے کے بعد مطالبہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ پابندی لگائی جائے۔ 8 سے 8 برس پہلے کیس کو لے کر کے گئے تھے اکبر ایس بابر صاحب، سر دست ان سے آغاز کرتے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب تو بہت خوش ہیں آج، وہ کہتے ہیں فائنل مارکا میرا سپریم کورٹ میں ہوگا ان کے ساتھ، وہ اب خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے محنت کی تھی اور کوشش کی تھی وہ کامیاب ہو گئی، پھل ان کو مل گیا۔ دیکھیے انہی سے آغاز کرتے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب اس فیصلے پر کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 8 سال کی جدوجہد تقریباً کے بعد ہمیں سرخرو کیا، اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری قوم کو سرخرو کیا، کیونکہ اس کیس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے، الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے، سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے۔ یہ مطالبہ ان کا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں۔ اکبر ایس بابر اس کے بن جائیں گے چیئرمین؟ قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بددستور ان کے بانی رکن ہیں، ابھی بھی ہیں، تو وہ پھر یہ چیئرمین بن جائیں گے کیا؟ واللہ جانتا یا ہے۔ وائس چیئرمین جو ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی، وہ بن جائیں گے کیا؟ ان کے اوپر بھی ریفرنس ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو رکن رکین تھے نا پی ٹی آئی کے۔ چلیے رد عمل دیکھتے ہیں، دیکھیے کہ اسد عمر صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ اسد عمر صاحب جو ہیں یہ پڑھے لکھے شخص ہیں، بڑے قابل ہیں جی، قابل ہیں، لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ اچھا غور کرنا چاہیے، یعنی کتنے میں سمجھتا ہوں گھٹیا الفاظ استعمال کیے۔ اب آپ اپنے معافی ضمیر کو اچھے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، فیصلے کو گھٹیا کہنا یہ ایک مناسب بات نہیں ہے، اور آپ کو لڑائی لڑنی ہے قانونی، لڑیں،
فیصلہ الیکشن کمیشن لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، مجھے تو وہ فیصلہ دکھا دیں جس کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب فاروق حبیب صاحب کہہ رہے تھے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی، میں نے تو وہ فیصلہ دیکھا ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس کو کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کچھ کہا ہو، اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہمیں توقع ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ منصفانہ سلوک ہوگا، اور منصفانہ سلوک ہونا چاہیے۔ جو پیپلز پارٹی ہے، جو مسلم لیگ نون ہے، ان کے مقدمات کی بھی سماعت ہونی چاہیے، ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے میں اس کا الزام ثابت ہوا ہے تو اس صورت میں قانونی آپشنز کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ ان آپشنز پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ابھی تک یعنی انہوں نے اپنا واضح نہیں کیا ذہن، دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ ابھی وفاقی حکومت جو ہے وہ غور و خوض میں مصروف ہے، ٹھیک، تو اس نے کیا اقدام کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے جب وہ فیصلہ کر لے گی پھر اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے اصولی طور پر تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کس حق میں؟ کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پر پابندی لگے اور مقدمے ان پہ اس طرح سے قائم ہوں، وہ سیاست میں حصہ نہ لے سکیں۔ نااہلی کے بھی حق میں نہیں ہے آپ؟ میں تو اس کے حق میں نہیں، میں تو اب جو نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے نا، جو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے اور جو اس کے الفاظ ہیں، میں تو سر پیٹ لیتا ہوں جب اس کو پڑھتا ہوں، یعنی کس طریقے سے ان کو نااہل کیا گیا ہے۔ اگر اب تو اس کا اگر عمران خان صاحب جو ہیں اگر اس فیصلے کو مد نظر رکھا جائے تو عمران خان صاحب کی نااہلی تو وٹ پہ پڑی ہے نا پھر۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایسا دیکھیے نواز شریف صاحب کو آپ نے نااہل کیا اور پھر ایک باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک معاملات کو آگے بڑھایا، اور یہ تو اس پہ بات کرتے ہوئے بھی میری زبان جو ہے لڑکھڑاتی ہے، مگر جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب ہیں، اب وہ شکنجے میں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بھی دوبارہ کھولے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سینیریو کے اندر ان کو کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے، اگر آپ فل کورٹ میں یہ مقدمہ سماعت ہو اس کی تو ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی، زیر سماعت آئیں گی، وہ بھی آنی چاہیے۔ لیکن اب 62(1) کے تحت نااہلی کا جو رول ہے وہ بھی تو کسی حد تک بدلا ہوا نا، عدالت نے قرار دیا ہے نا، یعنی اب اور عدالت نے جو اب فیصلہ پڑھ لے، وہ جو اقامہ ہے اس میں جو ایک تنخواہ جو تھی وہ ڈکلیئر جو انہوں نے لی نہیں، وصول نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ نے جو الیکشن کمیشن میں جو ڈکلیریشن دیا 2013 کے الیکشن، اس وقت آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ آمدنی میری قابل وصول ہے، اس لیے آپ نااہل ہو گئے ہیں اور صادق اور امین نہیں رہے۔ ڈکلیئر تو خان صاحب کے اوپر بھی الزام ہے۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں اگر اس کو معیار بنا لیں تو پھر خان صاحب کہاں جائیں گے؟ یہ کیا صرف اب یعنی دیکھیے اس ملک کے ساتھ کیا گیا، کس نے کیا، یہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، یہ دستانے اتریں گے نا، یہ نقاب بھی اتریں گے، نوچے جائیں گے، کیا کہوں میں آپ سے۔